السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کلام کرنا برحق ہے۔ اصول نمبر 19 وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کریں گے، لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمہ نہ ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا لازم ہے۔ شرح: اللہ کے کلام کرنے پر ایمان، آخرت پر موت کے بعد اٹھنے اور قیامت کے روز جمع ہونے پر ایمان رکھنے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ہم کلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب ہم کلام ہوگا، ان میں کوئی ترجمہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یعنی کوئی ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے کلام کرے گا کہ انسان اسے پوری طرح سمجھے گا۔ کلام الہی کا انکار اور اہل سنہ کا موقف۔ جب سے بدعتی پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اپنے بندوں سے ہم کلام ہونے کا انکار ہوتا چلا آیا ہے۔ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کرنے میں بہت محنت کی ہے۔ جہمیہ جیسے انکار کرنے والوں کی غلطی کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے ثبوت میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف صفت ہے، اس کی عدم موجودگی یعنی گونگا ہونا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کا نقص ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ۔ قیامت کے دن حوض پر ایمان لانا۔ اصول نمبر 20 والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته أرضه مثل طوله مسيرة الشهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه۔ حوض پر ایمان بھی اصول ایمان سے ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا، وہاں آپ کی امت آئے گی، اس کی لمبائی چوڑائی ایک جیسے ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس بارے میں مختلف روایت ثابت ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان سے ہے۔ اس بارے میں 30 یا 40 احادیث منقول ہے۔ مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے چاروں کنارے برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، جو اس سے پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتنوں کی تعداد سیاہ اندھیری رات میں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے۔ یہ برتن جنت کے ہوں گے،
جو اس سے پی لے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جنت کے 2 پرنالے اس حوض میں گر رہے ہوں گے، جو اس سے پی لے گا کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہے، عمان سے ایلہ نامی جگہ تک۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو وہاں آئے گا وہ پیے گا، اور جس نے پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہاں میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ میں انہیں اور وہ مجھے پہچان لیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، کچھ لوگوں سے متعلق مجھ سے جھگڑا ہوگا، پھر میں ان پر غالب آؤں گا اور کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہے، یہ میرے ساتھی ہے۔ مجھے جواب دیا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کچھ آپ کے بعد شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں فرمایا، قیامت کے روز آپ کا ایک حوض ہوگا، وہاں آپ کی امت آئے گی، وہاں کچھ لوگوں کو دور بھی کیا جائے گا جو جنت کو مضبوطی سے تھامنے والے نہ تھے، باوجود اس کے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے۔ ان پر امت والی نشانیاں یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں کا چمکنا موجود ہوں گے، جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی۔ حوض کی علامات۔ اس حوض کے متعلق منقول ہے، اس کی لمبائی چوڑائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوگی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عدن سے ابیہ نامی جگہ کے برابر ہوگی۔ عدن حضر موت میں اور ابین شام کی سرزمین میں ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اس میں جنت کے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس کا 1 گھونٹ پی لے گا وہ جنت میں داخلے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صرف مومن ہی یہاں آئیں گے، منافق اور کافر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ جو حد بندی منقول ہے کہ اس کی مسافت عدن سے ابین تک ہوگی، یہ دلیل ہے کہ یہ مسافت 1 ماہ میں طے ہوتی تھی، جسے لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ عذاب قبر پر ایمان۔ اصول نمبر 21، والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به۔ عذاب قبر پر ایمان۔ اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے اور ان سے ایمان اور اسلام کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کا رب کون ہے؟ اس کا نبی کون ہے؟ اس کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور ارادہ فرمائیں گے۔ اس پر ایمان رکھنا اور تصدیق کرنا لازم ہے۔ یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان سے متعلق ہے۔ جو کام بھی موت کے بعد ہوگا وہ آخرت کے دن سے تعلق رکھتا ہے۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جائے تو اسے میت کہا جاتا ہے، گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس طرح یہ شخص موت کے بعد والے مراحل میں شامل ہو گیا۔
قبر میں آزمائش ہوگی۔ موت کے بعد والے مراحل میں سے جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں قبر میں ہونے والا عذاب اور ملنے والا انعام ہے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جیسے صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے بعض آیات سے بھی استنباط کیا ہے۔ احادیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ کنز الاعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو اس سے نجات حاصل کر گیا، اس کے بعد والے مراحل اس کے لیے اس مرحلے کی نسبت آسان ہوں گی، وگرنہ بعد والے مراحل اس سے سخت ہو جائیں گے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو ان کی قبروں میں آزمایا جائے گا۔ اگر تم مردوں کو دفن نہ کرتے ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آوازیں سناتا جو میں سنتا ہوں۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی و سنن ابن ماجہ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں منکر نکیر کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا۔ سنن ترمذی۔ قبر میں سوال و جواب۔ خلاصہ، بندے کے پاس دو فرشتے آئیں گے۔ بعض روایت میں ان کا نام منکر نکیر منقول ہے۔ وہ بندے سے پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا تو اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور کافر کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ اس طرح یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بھی ہو سکتی ہے اور آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی۔ صحیح مسلم۔ اور جیسا کہ روایت معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور ایک کا نام منکر جبکہ دوسرے کا نام نکیر۔ وہ پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر میت کے ساتھ ہوگا، گو اسے قبر میں دفنایا گیا ہو یا اس کی قبر نہ بنی ہو، حتیٰ کہ اسے درندے کھا گئے یا اسے جلا دیا گیا اور اس کے ذرات ہوا میں بکھر گئے۔ اسی طرح وہ سمندر یا خشکی پر فوت ہوا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے سزا یا انعام دینے پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس کا بھی وہ مستحق ہوگا۔ موت کے بعد اور برزخ کے تمام احکام روح کے متعلق ہے۔ روح جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ جسم اگرچہ فنا ہو جائے، روح کو تکلیف اور نعمتیں ضرور پہنچتی ہے۔ بہرحال مومن کو چاہیے میت کے بعد پیش آنے والی ہر بات پر ایمان لائے جو حدیث میں منقول ہے۔ ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ وہ اس کی تیاری کرے اور ایسے کام کرے جو ان مشکلات سے نجات کا باعث ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان۔ اصول نمبر 22، والایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبقوم یخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما فيعمر بهم إلى نحر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء انما هو الایمان به والتصدیق به۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھنا اور ایک قوم آگ میں جلنے اور کوئلہ بننے کے بعد نکلے گی، جنت کے دروازے پر انہیں ایک نہر کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، جیسا کہ حدیث میں منقول ہے۔ اس پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے آگ سے نکال لو۔ پھر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے اور انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا، پھر یہ اس دانے کی طرح ایک ہی دن میں تر و تازہ ہو جائیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ پر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اہل سنت کا موقف یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان سے ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے روز سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس بارے میں کئی احادیث منقول ہے کہ آپ اپنی امت کی اور ساری مخلوق کی سفارش کریں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اہل سنت کی رائے ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اظہار اور مقام محمود تک پہنچانے کے لیے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ عمومی سفارش اور خصوصی سفارش۔ متواتر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 طرح کی سفارشات معلوم ہوتی ہے، ان میں 5 بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشات ہوں گی۔ پہلی سفارش بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے اور محشر میں رکے رہنے سے آرام حاصل ہو۔ اس سفارش کا مطالبہ اولو العزم پیغمبروں سے ہوتے ہوتے بالآخر آپ سسم تک آئے گا۔ دوسری سفارش جنتیوں کے داخلے کے لیے جنت کا دروازہ کھلوانے کی سفارش۔ تیسری سفارش کچھ جنتیوں کے درجات بلند کرنے کی سفارش۔ چوتھی سفارش جہنم کے مستحق لوگوں کے لیے جہنم میں نہ ڈالنے کی سفارش۔ پانچویں سفارش اپنے چاچا ابو طالب کے عذاب میں کمی کی سفارش۔ چھٹی سفارش یہ سفارش عام ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، نیک لوگ اور فرشتے سب سفارش کریں گے۔ یہ سفارش ایسے موحدین کے لیے ہوگی جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ وہاں سے نکل آئے۔ یہ لوگ سیاہ کوئلہ بننے کے بعد وہاں سے نکلیں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، پھر یہ اس دانے کی طرح ایک ہی دن میں تر و تازہ ہو جائیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ پر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ مشرکوں کے لیے کوئی سفارش نہ ہوگی، فرمان باری تعالیٰ ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، المدثر آیت نمبر 48۔ انہیں کسی سفارشی کی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ معتزلہ اور خارجیوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کا آگ سے نکلنے کا انکار کیا اور شفاعت کے احادیث کا رد کیا ہے۔ تعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ پہلی سفارش اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لانے کی ہوگی، جبکہ لوگ ایک طویل عرصہ ٹھہرنے اور اولو العزم پیغمبروں یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے سفارش کا مطالبہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ وہ پیغمبر عذر کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی سفارش کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جنت میں داخلے کے لیے سفارش کریں گے، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تیسری مرتبہ آپ کچھ جنتی لوگوں کے درجات اور مرتبے بلند کروانے کے لیے سفارش کریں گے، البتہ جس سفارش میں آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء اور فرشتے وغیرہ بھی شریک ہوں گے، وہ موحدین میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کی سفارش ہوگی کہ وہ جہنم سے نکل آئے جبکہ وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے۔ یہ لوگ آگ سے طویل مدت کے بعد نکلیں گے، ممکن ہے یہ مدت کئی ہزار سال پر مشتمل ہو، پھر انہیں جنت کے ایک نہر میں ڈالا جائے گا۔
جسے نہر الحیات کہتے ہیں، اس میں یہ اسی طرح دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے کوئی دانہ سیلاب میں پھوٹتا ہے، پھر انہیں جنتیوں اور والی نعمتیں دی جائے گی، کیونکہ یہ توحید کو اپنائے ہوئے اسی عقیدے پر فوت ہوئے تھے۔ مسیح دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر ایمان۔ اصول نمبر 23، والایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر والاحادیث التي جاءت به والایمان بان ذلك کائن۔ اس پر ایمان کہ مسیح دجال نکلے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حدیث میں یہ بات منقول ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ یہ واقعی ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی اس زمین پر بھیجا، اس نے اپنی قوم کو ایک آنکھ سے اندھے دجال سے ڈرایا ہے، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، جبکہ تمہارا رب ایسا نہیں، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر ایمان۔ اصول نمبر 24، وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدٍ۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور آپ اس دجال کو لد نامی دروازے کے پاس قتل کریں گے۔ یہ غیب پر ایمان میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مستقبل میں ہونے والی پوشیدہ امور کی خبر دی۔ ہم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان رکھے اور ان کی تصدیق کرے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متواتر اسناد سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ دجال کے ایسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح وہ انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دائیں آنکھ بینگی ہے۔ وہ دجال آزمائش ہے، اس سے بہت سی مخلوق فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ جو حق پر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ثابت قدم رکھیں گے اور وہ فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔ انہیں علم ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے، اسی لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا جھگڑالو۔ یہ بدترین جھوٹا ہے۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ناممکن کام اس کے دسترس میں کر دے گا۔ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہے۔ یہ احادیث کثرت کی بنا پر الگ الگ مجموعے کا تقاضا کرتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 کے تحت ان روایت کو جمع کیا ہے، پھر اس کی تفسیر میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی و عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر آپ کی وفات سے پہلے آپ کی تصدیق کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے والی احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ علیہ السلام دجال کو شام میں لد نامی دروازے کے پاس قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی مسلمانوں میں 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ عیسائیوں کی علامت صلیب توڑ دیں گے، خنزیر جس سے یہ کھاتے ہیں قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد اسلام یا تلوار کے علاوہ کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، پھر فوت ہونے پر مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ پھر اسلام پھیل جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ سب مستقبل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ یہ کب ہوگا۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اصول نمبر 25، والایمان قول و عمل یزید و ینقص کما جاء فی الخبر اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔
رواہ ابو داود۔ شیخ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں پر اسے حسن کہا ہے، اور شیخ احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی، جیسے کہ حدیث میں ہے، مومنوں میں سب سے کامل ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایمان کی تعریف۔ ایمان کا لغوی معنی کسی بات کے پورے یقین کے ساتھ تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، سورہ یوسف آیت نمبر 17۔ آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں، یعنی ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ایمان کی شرعی معنی: زبان سے اقرار، اعضائی جسمانی سے عمل کرنا، دل میں پختہ عقیدہ رکھنا۔ زبان سے اقرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، تلاوت قرآن مجید کرے اور ہر طرح کی خیر و بلائی والی باتیں کرے۔ اعضائی جسمانی سے عمل کرنا یعنی نماز ادا کرے، روزہ رکھے، حج کرے، جہاد کے لیے جائے، اسی طرح برائی کو ہاتھ سے تبدیل کرے، وغیرہ وغیرہ۔ دل میں پختہ عقیدہ رکھنا یعنی دل میں تصدیق اور یقین ہو، اخلاص ہو، توکل ہو اور محبت ہو۔ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ ایمان اور اس میں کمی و زیادتی کے بارے میں اختلاف۔ ایمان کا مسئلہ مسائل میں سے ہے جس میں اہل سنہ اور مرجع وغیرہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں ایمان قول و عمل کا نام ہے، عقائد کی طرح اقوال و اعمال بھی اس میں شامل ہے، یعنی دل اور زبان کے اقوال اور اعضاء کی اعمال، زبان کی ادا ہونے والی باتیں، عقائد، اسی طرح دل کے اذکار سب ایمان میں ہے۔ بدنی اعمال بھی ایمان میں شامل ہے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہے، ان میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے معمولی درجہ راہ سے تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے۔ حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ لا الہ الا اللہ کہنا ایمان ہے، یہ زبان سے ادا ہوگا، اور راہ سے تکلیف دور کرنا بھی ایمان ہے، یہ بدنی عمل ہے، اور حیا بھی ایمان ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ ایسے ہی ایمان کی باقی شاخیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان ان تمام کاموں کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ ان اعمال سے ایمان زیادہ اور گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ اہل سنہ کے نزدیک ایمان اطاعت سے بڑھتا اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دین کے لحاظ سے ایک دوسرے سے برتر اور کم تر ہوتے ہیں۔ اس کا سبب اعمال صالحہ کی کثرت و قلت ہوتی ہے، اور دل کی کیفیت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ جب انسان بلائی کے کام کرتا ہے، یعنی ذکر الہی، صدقات و خیرات اور جہاد جیسے اعمال کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جب برائی کا ارتکاب کرے، یعنی کسی کو گالی دے، کسی کا مال چرائے، تکبر و حسد کرے، تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے در ذیل فرامین میں یہ خبر دی کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، سورۃ الفتح آیت نمبر 4، تاکہ ان لوگوں کی ایمان میں اضافہ ہو۔ مزید فرمایا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورۃ توبہ آیت نمبر 124، اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا ہے، وغیرہ۔ جو چیز اضافہ قبول کرے وہ نقصان بھی قبول کرتی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریف کرے تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی بری بات کرے، گالی دے، کسی سے جھگڑے یا کوئی بھی گناہ کرے تو اس سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔